जो आदमी ज़कात खैरात देता है उसकी छानबीन होगी और उसको घेरा जाएगा और उसकी कमर तोड़ी जाएगी, क्योंकि मुसलमान अपने इदारों को किस लिए पैसे देता है। जहाँ बच्चे 50 है और टीचर एक भी नहीं है, जहाँ बच्चे 500 है वहाँ टीचर 2 है, जिनको महीनों सालों तनख्वाह नहीं मिलती, वहाँ के कम से कम हिंदू भाई ये तो कहे कि ये हमारे मजहब का हिस्सा नहीं है। नहीं तो ये पूरी दुनिया में बदनाम हो रहे हैं। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की पहचान या हिंदू मजहब की पहचान, मुझे पता है कि अदालतें या तो वक्त पे फैसला नहीं लेंगी, और अगर फैसला लेंगी तो वो भी धुलमुल यकीन का होगा कि न हाँ है न ना है। मकसद ये है कि मुसलमान को ये एहसास दिलाना है कि तुम इस मुल्क में हमारी रजा से रहो, हम जब चाहेंगे तो रखें। आज हमारे पास कोई शख्सियत ऐसी नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मुसलमान सर जोड़ के बैठे और फैसला करें कि इस मुल्क में उनका वजूद क्या है। मैंने तो पहले भी ये बात कही थी कि 24 के इलेक्शन से आने से पहले ये हर तरह की बेहुदगी करेंगे, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है इस मुल्क में कि उन्होंने पिछले 8 साल में इस मुल्क को कैसे बर्बाद किया है। 24 का इलेक्शन उनको इसी बात में लड़ना है। और जहाँ तक कि मस्जिद का सवाल है, ये बड़ी हैरत अंगेज बात है। यहाँ की अदालतों का रवैया जो है बड़ा मायूस कन है। अदालतें अगर इसी तरह से खामोश रहीं तो ये बिल्कुल नंगे होकर नाच रहे हैं। उन्हें पता है कि अदालतें या तो वक्त पे फैसला नहीं लेंगी, और अगर फैसला लेंगी तो वो भी धुलमुल यकीन का होगा कि न हाँ है न ना है। अब आप सोचिए कि एक मस्जिद बदायूं की वहाँ पर कह दिया कि अब यहाँ भी मंदिर है जी। इसी तरह से कर्नाटका में अब हैरत अंगेज बात है कि वहाँ जो ईदगाह है, कहा कि साहब यहाँ तो सिर्फ साल में 2 बार नमाज होती है, बाकी हम यहाँ पूजा पाठ करेंगे। अगर उनको सच में ज़रूरत है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, आप वक्फ से कहिए कि साहब वो आपको परमिशन दे दें, वो आपको खुद ही दे देंगे। लेकिन मकसद ये नहीं है कि वहाँ कोई पूजा पाठ करे। मकसद ये है कि मुसलमान को ये एहसास दिलाना है कि तुम इस मुल्क में हमारी रजा से रहोगे, हम जब चाहेंगे तो रखेंगे। ये जो पागलपन का दीवानापन है। अब आप सोचिए कि अदालत वक्फ की प्रॉपर्टी में कह रहा है कि नहीं साहब आप देखिए, यानी हमारा घर है, एक तीसरा आदमी कहता हम आके चेक करेंगे घर आपका। भाई किस अख्तियार से हम कह रहे हैं, क्योंकि हम मेजॉरिटी में हैं। वक्फ की प्रॉपर्टी में दखल अंदाजी अदालत ने करवाई, कहा कि नहीं आप जाके देख लीजिए। 1991 का एक्ट उन्होंने कहा नहीं मानते। तो जब इस हालत पर अदालतें आ जाएं तो आप क्या कर सकते हैं। मालूम है उनको कि हुकूमत उनके साथ है, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि हिंदू धर्म की बहुत सख्त बदनामी ये लोग कर रहे हैं। हिंदू धर्म ऐसा धर्म है जिसमें एडॉप्टेबिलिटी है, एक्सेप्टेबिलिटी है, हर तरह का भगवान वहाँ पर रखा हुआ है, उसकी मूर्ति रखी हुई है। यहाँ तक कि बौद्ध की भी फोटो मूर्तियाँ रखी है, जैन की भी रखी है। तो अब ऐसी शक्ल में ये हिंदू तो हो नहीं सकते। ये कोई नया मजहब कायम हुआ है, और ये मजहब जो है ये 20% है वो लोग जो नफरत की बुनियाद पर एक मजहब को बना रहे हैं। दुनिया के जितने भी मजहब हैं वो किसी से मोहब्बत करते हैं और वो एक ग्रोह तैयार होता है। मिसाल के तौर पर एक कुछ तबका था जिसने कहा कि ईसा मसीह खुदा के बेटे हैं। लोगों ने मोहब्बत करी और एक मजहब बन गया ईसाई। बहुत से लोगों ने कहा कि मूसा खुदा के पैगंबर हैं, उनसे मोहब्बत करी और एक मजहब बन गया। बहुत से लोगों ने कहा कि रसूल अल्लाह के रसूल हैं और एक कुरान और एक अल्लाह पे यकीन किया, ग्रोह बन गया, इस्लाम कहलाया। ऐसे ही बुद्धा से मोहब्बत की,
یہ ایک واحد مذہب تیار ہو رہا ہے جو نفرت کی بنیاد پہ بن رہا ہے. اس کا کام صرف یہ ہے کہ مسلمان سے نفرت جو کرے گا وہ ایک مذہب ہے، اور اس مذہب کا نام انفارچونیٹلی ہندو مذہب بتایا جا رہا ہے. یہ ذمہ داری ہندوؤں کی ہوتی ہے کہ وہ اپنے مذہب کو بچائیں. یاد ہوگا کہ چند سال پہلے افغانستان میں اور عراق میں اور سیریا میں ایک نیا مذہب پیدا ہوا تھا کہ انسان کو مارو اور جنت جاؤ. ہندوستان کے ہر شخص نے، ہر مسلمان نے یہ کہا یہ ہمارا مذہب نہیں ہے، ہم سے ان کا تعلق نہیں ہے. ہم یہ توقع اپنے ہندو بھائیوں سے بھی کر رہے ہیں کہ کم سے کم ہندو بھائی یہ تو کہے کہ یہ ہمارے مذہب کا حصہ نہیں ہے، نہیں تو یہ پوری دنیا میں بدنام ہو رہے ہیں. پوری دنیا میں ہندوستان کی پہچان یا ہندو مذہب کی پہچان آج کے ماڈرن دور میں وویکانند نے شکاگو میں کری، جب یہ بتایا تھا کہ یہ کیسا مذہب ہے، اڈاپٹیبلٹی ہے، محبت ہے، بھائی چارہ ہے. آج وہاں یہ ہو رہا ہے کہ UN میں ریزولوشن پاس ہو رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آتنکوادی سنگٹن ہے. اور یہ ایک ریزولوشن نہیں، روز ہو رہا ہے وہاں کے اخباروں میں. اور یہ پرائم منسٹر جو ہے یہ الیکشن جیتنے کے لیے خاموش ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان بچیوں کا کیریئر تباہ ہوا. ہمارے پاس کوئی اب بولنے والا نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ وندنا کا قصہ شروع ہوا تھا کہ یہ پڑھی جائے گی، اس وقت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے. انہوں نے کہا کہ اسکولوں میں یہ سرسوتی کی وندنا پڑھائی گئی تو میں اپنے بچوں کو اسکول سے ہٹا لوں گا. اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا، ان کا قد اتنا بڑا تھا، حکومت کو یہ الفاظ واپس لینے پڑے. آج ہمارے پاس کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مسلمان سر جوڑ کے بیٹھے اور فیصلہ کریں کہ اس ملک میں ان کا وجود کیا ہے، irrespective کہ وہ کسی سوچ کے ہوں، کسی مسلک کے ہوں، کسی برادری کے ہوں. سب کو بیٹھنا چاہیے، کیونکہ یہ 24 تک ابھی کیا کیا ہوگا. میں بہت سی چیزیں فورسی کر رہا ہوں، بہت سی چیزیں ابھی ایسی لائی جائیں گی جو مدعے سے ہٹ کر ہندو مسلمان کی جائے. دیکھیے شک کا کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ تو صرف اور صرف کہ مدرسوں میں داخلے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مدرسے آپ سے پیسے نہیں لیتے، آپ سے مدد نہیں لیتے. اور وہاں جا کے کیا کہا کہ یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں. اب جو آدمی زکوٰۃ خیرات دیتا ہے اس کی چھان بین ہوگی اور اس کو گھیرا جائے گا اور اس کی کمر توڑی جائے گی، کیونکہ مسلمان اپنے اداروں کو کس لیے پیسے دیتا ہے. میں نے یہ بات ایک بار پارلیمنٹ میں بھی کہی تھی کہ ہم نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنائی، حکومت سے کہا کہ مدد کرو، انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہم سے چھین لی. ہم نے عثمانیہ یونیورسٹی بنائی، حکومت سے کہا کہ تمہاری ذمہ داری ہے تم اس میں ہماری مدد کرو، انہوں نے عثمانیہ یونیورسٹی بھی چھین لی، جامعہ ملیہ بھی چھین لی. اب یہ مدرسے احتیاط کر رہے تھے، انہوں نے کسی طرح کی کوئی مدد نہیں لی تھی. وہاں کون سے بچے جاتے ہیں؟ وہ بچے جاتے ہیں جن کے گھروں میں کھانے نہیں، جن کے یہاں کوئی یعنی رہنے کی اتنی مشکلات ہیں کہ ان کا زندہ رہنا مشکل ہے. اگر وہ مدرسوں میں نہ جائیں تو گلی محلوں میں جا کے یا تو بدماشی کریں گے یا شراب اور چرس اور دوسری عادتوں میں پڑیں گے. وہ وہاں جاتے ہیں، دین کی تعلیم لیتے ہیں، تھوڑی بہت دنیاوی تعلیم لیتے ہیں، ان کو کھانا ملتا ہے، ان کی رہائش ہوتی ہے، وہ ایک اچھے انسان بن کے نکلتے ہیں. اب یہ بھی انہوں نے کر دیا ہے کہ یہ وہاں نہ جائیں بلکہ گلیوں میں گھومیں، ایک دوسرے کے ساتھ بد کلامی کریں، شراب پیئے اور جتنی بدکاری ہے ممکن ہے وہ کریں. جب مفلسی ہوگی، کھانا نہیں ہوگا، اس لیے مدرسوں میں جا رہے ہیں. اور مدرسوں میں اس لیے جا رہے ہیں کہ کون لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں. اب اگر ہم پیسے دے رہے ہیں، وہ ریکارڈ لے کے گئے ہیں، اس ریکارڈ سے دیکھیں گے کہ کس کے یہاں کون پیسے دیتا ہے، پھر اس کے یہاں ریٹ کریں گے اور پھر ان کی فائنینشل جو ان کی مدد ہوتی ہے وہ بند کریں گے. یہ بہت لمبی سازش ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. لیکن آپ ابھی بھی عدالتوں سے کہیں گے تو کہیں گے صاحب وہ تو معلومات کرنے گئے تھے. تم اپنے اسکولوں کی حالت بتاؤ کیا ہے. جہاں بچے 50 ہیں اور ٹیچر ایک بھی نہیں ہے، جہاں بچے 500 ہیں وہاں ٹیچر 2 ہیں.
جن کو مہینوں سالوں تنخواہ نہیں ملتی، وہاں نہیں جائیں گے یہ وہاں جائیں گے اس کلاس کو جو بالکل زمین پر پڑا ہوا ہے، اور وہ کلاس جو کہیں سے بھی کہیں اٹھ نہیں سکتا، ایک ریسپیکٹیبل اچھا انسان بننا چاہتا ہے، وہ مدرسے میں جاتا ہے، اور مدرسے میں اس کی قوم کے لوگ اس کو زکوٰۃ، خیرات اور صدقے کے نام پر مدد کرتے ہیں۔ اب ان کی لسٹ تیار ہوگی، دوسرا فیز وہاں جائے گا، اور پھر ان کے آئی بی اور سی آئی ڈی اور جتنی محکمے ہیں وہ ان لوگوں کو تنگ کریں گے۔ یہ بہت لمبی سازش ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، لیکن مشکل یہ ہے عدالتیں آپ کا ساتھ نہیں دیں گی، اور عدالتیں اس کو ٹالتی رہیں گی، اور ٹالتے ٹالتے ایک وقت یہ آئے گا کہ یہ سن 24 کا الیکشن جیتنے کے بعد اس ملک کا جو بھی خاکہ اور تصور ہے آدھے زیادہ ختم ہو گیا ہے، باقی ختم ہو جائے گا۔